اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ذو الحج کے پہلے 10 ایام کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور ان پہلے 10 ایام میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کون سی تسبیحات، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے، ہر بگڑے ہوئے کام میں ان کی مدد کرے، اللہ پاک ان کے دل کی حاجتوں کو پورا کرے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ لازماً سنیں اور دل لگا کر پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ذو الحج کے بابرکت مہینے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر منحصر وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رحمت برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا۔ آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خاص عمل اور وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فائدے اور برکات شیئر کروں گی۔ میرے وہ بہن بھائی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے محروم ہیں، وہ آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، علامہ احمد رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترتیب دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا پیارے بہن بھائیوں، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ امام فخر الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر، یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر رحمت کی صفت بیان کی، اسی لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھ۔ پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں جو برکات اور فائدے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فرض کر دیا، یعنی جو بھی کام ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں گے اس کام میں خیر و برکت ہوگی اور وہ کام جلد ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کی اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی برکت سے اللہ کریم نے فرعون کو اس کے محل میں غرق نہیں کیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے شیطان نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ کریم اپنے بندے کے ہر کام میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔
یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ کریم اپنے بندے کے ہر مشکل کام میں آسانی پیدا فرما کر اس کے قدم قدم پر کامیابی کامرانی لکھ دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ کریم نے پورے قرآن پاک کی زینت قرار دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو اگر پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ کریم انسان کے دل کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بنا آئے ہم آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 3 ذو الحج کے دن اس وظیفے کو بعد نماز مغرب کر لینا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، درود ابراہیم کی تلقین صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اسی لیے جتنا بھی ہو سکے ان کی آل پر درود و پاک کے نذرانے پیش کریں۔ اول اور آخر 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد درمیان میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اللہ کریم سے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر التجا کرے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ ذو الحج کے بابرکت مہینے اور اس مبارک وظیفے کے صدقے، مبارک آیت کے صدقے اللہ پاک آپ کے دل کی حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ وظیفہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کرے اور پھر دیکھیں اللہ پاک کے معجزات اور کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وظیفہ عمل پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز مغرب ہی کرنا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔